غلامان مصطفیٰ وآل مصطفیٰ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لمن تقدس عن الاشباہ ذاتہ وتنزہ وعن مشابہۃ الامثال صفاتہ یا من دلت علی وحدانیہ آیاتہ وشہدت علی ربوبیہ مصنوعاتہ واحد لا من قلت موجود لا من علت یا من ہوا بالبر معروف بالاحسان موصوف احسن الینا کما احسنت علی آبائنا ومشایخنا وروح فداک یا سیدنا وإلہنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى آمنت باللہ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغ رسولہ النبی الامین المکین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شاست حسین بادشاہ است حسین، دین ہست حسین، دی پناہ است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کی بنائے لا الہ است حسین۔ کہ سلام پڑھیے حسین پر کہ بہشت جس کا صلہ ملے، یہ طلب تو اپنی طرف سے ہے، پھر ادھر سے دیکھیے کیا ملے۔ اور جو در حسین پہ ہو مکین وہ ضرور پہنچے علی تلک، جو علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملے۔ حضرات گرامی، یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے، بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ آج ہم اللہ کے ایک نیک اور برگزیدہ بندے، ایک ولی کامل کی ذکر کی محفل سجائے بیٹھے۔ یہ غریب نواز، یہ عطائے رسول ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی سنجری کی ذات مبارکہ، یہ کہ ایسی ویسی ذات نہیں ہے، بلکہ اس نے لاکھوں سیاہ دلوں کو دین کے نور سے منور اور مجلہ کیا ہے۔ یہ وہ ذات گرامی ہے، اور میں اس بات پر کہنے میں ذرا سا بھی نہیں شرماتا یا کھٹکتا کہ اگر یہ ذات نہ ہوتی تو آپ پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہوتے۔ ذات نہ ہوتی تو پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہوتے۔ ویسے میں الہ آباد کا رہنے والا ہوں، پریاگراج میں، تو آپ لوگ ہی پریاگراج ہی آ گئے ہوتے ہیں، چل رہا ہے، کیا سمجھے؟ بہرکیف یہ ان کا احسان ہے، اور صرف غریب نواز کا احسان نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا احسان ہے، ان کی تمام اولادوں کا احسان ہے، یہ اس گھرانے کا احسان ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چکانے کا ایک الگ انداز بیان کیا، وہ لفظ مودت کا بیان کیا، اس سے میں آؤں گا انشاءاللہ۔ اور رسول اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو اللہ کا احسان ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث رسولا من انفسہم، کہ لوگوں میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے اتنی عظمت والا نبی تمہارے درمیان پیش کیا۔ میرے کارخانہ قدرت میں اس سے بڑھ کر عظیم نعمت کوئی تھی ہی نہیں، جب میں نے اتنا عظیم یعنی کہ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب تمہارے درمیان بھیجا تو یہ لازم ہو گیا کہ میں تم پر احسان جتا لاؤں، تاکہ تم اسے عام جیسی نعمت نہ سمجھنا اور ان کی بے حرمتی اور بے ادبی میں نہ لگ جانا۔
اب میرا موضوع تھوڑا دوسرا ہے لیکن میں مختصراً گفتگو کرتا چل رہا ہوں اس بابت. سرکار غریب نواز کی ذات وہ ذات ہے حضرات گرامی. اچھا آج کل معاملہ بڑا عجیب سا ہے, میری گفتگو تھوڑی سی عجیب رہتی ہے. میں کل سے بات بھی کر رہا ہوں. اب اگر آپ غریب نواز کی محفل سجا لیجئے, کسی خطیب کو بلا لیجئے کہ بھائی غریب نواز پر بولنا ہے, غریب نواز کی خدمت پر نہیں بولے گا, غریب نواز کی تعلیمات پر نہیں بولے گا, غریب نواز کا انداز و گفتار و کردار پر گفتگو نہیں کرے گا. وہ جوگی جے پال پہ چپل اٹھ کے چلی گئی تو کاسے میں جو ہے انا ساگر کا پانی اٹھا لیا وہاں. یہ مطلب ہمیں اگر ولیوں کی عظمت بیان کرنا ہو تو ہم نے صرف ایک ذریعہ اپنا لیا کہ کرامت بیان کرتے رہو, اور جہاں کرامت نہ بھی ہو وہاں بھی کرامت ڈالتے رہو. یہ بڑا عجیب سسٹم ہے صاحب. اور ایک بڑا مشہور جو ہے ایک چیز ہے, سرکار غوث اعظم سے منسوب ہے بہت. اب وہ ایک شخص جو ہے کہ بیان کر رہے, ایک عالم صاحب تقریر کر رہے ہیں, تقریر میں کہہ کے آ رہے ہیں وہ کہ وہ سرکار بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے جو ہے سرکار غوث اعظم انہوں نے مریدوں کے بیچ انہوں نے جیب کے اندر وہ کپڑے میں ہاتھ ڈالا اور وہاں سے نکالا تو وہ اس پہ جو ہے بھیگ گیا. تو پوچھا کہ کیوں بھیگ گیا تھا؟ کہا کہ وہ فلاں جگہ سے میرے مرید تھے اور حج میں جا رہے تھے دوران سفر, تو وہ کشتی جو ہے وہ ڈوب رہی تھی تو اس کو جو ہے اٹھانے میں خیر سے انکار نہیں. سرکار غوث اعظم کی ذات بڑی بلند ہے. یہ تو سمجھ میں آ گیا. اب میں کسی دوسری خانقاہ گیا, اب وہ اپنی بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ وہ اندر گئے, وہاں سے نکلے تو ان کے کاندھے پر جو ہے وہ لگا ہوا تھا, ریت لگی ہوئی تھی اور بھیگا ہوا تھا. تو میں نے پوچھا حضرت کیا ہے؟ کہا کہ ایسا ہے وہ کشتی جو ہے وہ منجھدار میں ڈوب رہی تھی تو میں نے کندھا لگا دیا. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. میں دوسری خانقاہ پہنچا, وہ اپنے بزرگ کو بیان کر رہا. اما سب کچھ چھوڑ دو, ہمارے یہاں ہمارے دادا علیہ رحمہ حضور عزیز العلماء کا عرس تھا دادا کا, اور ایک صاحب آ کر میرے دادا کے بارے میں بیان کر رہا. بیان کیا کر رہا کہ میں شاہ صاحب سے ملنے آیا, شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, بیچ میں چلے گئے اندر اور حجرے میں, اور تھوڑی دیر بعد وہاں سے نکلے تو وہ سوا پانی میں تر تھے اور ریتیں لگی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا حضرت کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ نکالنے کے لیے گئے ہوئے تھے کشتی. ہم نے کہا دادا میرے, ہم کو تو نہیں پتا کہ آج تک کشتی کب نکالا انہوں نے, تم کو پتا چل گیا. مطلب ایک بات دیکھیے, کسی بات سے استغفر اللہ کرامت سے انکار نہیں ہے. ہم لوگ سرکار غوث اعظم کو ماننے والے ہیں, چاہنے والے ہیں, ان کی تربیت پر عمل کرنے والے ہیں, ان کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگانے والے ہیں. مگر اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کرامت کی بنیاد پر وہ ولی و مقام حاصل کر لیا تو یہ بات غلط ہے. انہوں نے کرامت کی اس لیے ولی نہیں ہے, بلکہ وہ اللہ کے ولی ہیں اس لیے کرامت کی. کرامت کی بنیاد پر کوئی ولی نہیں بنتا ہے, یہ مقام حاصل نہیں کرتا ہے, بلکہ اہل بیت کی محبت اور مودت اسے اس مقام پر پہنچاتی ہے. ایک بات یہ نہ کہنا کہ سرکار غوث اعظم اس لیے بڑے تھے, اس لیے اس مقام کے حامل تھے کہ ان کو اہل بیت کے در کا صدقہ ملا. نہ کہنا یہ نہ کہنا کہ غریب نواز اس مقام پر حاصل ہوئے, اس مقام پر پہنچے کہ انہیں اہل بیت کے در کا صدقہ ملا. نہ کہنا, محبوب الہی کو نہ کہنا کہ ان کو, اب آپ سوچیں گے کہہ کیا رہا ہے, ہاں کہہ رہا ہوں, یہ نہ کہنا کہ ان کو اہل بیت کا در کا صدقہ ملا. یہ نہ کہنا کہ صابر پاک کو علی کے در کا صدقہ ملا. یہ نہ کہنا کہ مخدوم سمنا کو امام حسین کے در کا صدقہ ملا یا امام حسن کے در کا صدقہ ملا. ارے صدقہ در والوں کو ملا کرتا ہے, یہ گھر والے ہیں, گھر والوں کو صدقہ نہیں ملتا, گھر والوں کو حصہ ملا کرتا ہے. اور جب کوئی در پر آئے تو گھر والوں کو یہ اختیار ہوتا ہے
کہ اس کو دے یا نہ دے، مگر گھر والوں کو حصے دینے سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ارشاد رب تعالیٰ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنی اولاد کو، سورہ نساء میں، کہ اولاد کو تم اپنے جائیداد سے بے دخل نہیں کر سکتے ہو، اس کے حصے سے بے دخل نہیں کر سکتے ہو، تمہیں اس کو حصہ دینا ہی دینا ہے، چاہے جتنا بھی خراب ہو، چاہے جتنا بدبخت ہو، ہاں ایمان سے خارجہ نہ ہوا ہو۔ مگر حسنین کریمین کا یہ گھرانہ تو وہ گھرانہ ہے کہ تم ایمان سے خارجے کی بات کرتے ہو۔ ارے یہ تو وہ لوگ ہیں جن کا چہرہ تک لو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے، جن کی محبت ایمان کی علامت ہے، جن کی رفعت ایمان کی علامت ہے۔ حضرات گرامی، یہ مبارک ذات ہیں۔ یہ مقام حاصل کیوں ہے؟ یہ مقام اس لیے حاصل ہے کہ ان کو اس گھر کا حصہ ملا ہے۔ یہ وہی گھرانہ ہے جب تمام بدبخت لوگ، حضرت ابراہیم جو حضور علیہ السلام کے صاحبزادے تھے، جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضور علیہ السلام کی ذات پر انگشت نمائی کی کہ ارے ان کے پاس تو کوئی اولاد ہی نہ بچی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کوثر وہ پانی کی بات ہے، تو سمندر کی بات ہے، تو فلاں کی بات ہے، تو فلاں کی بات ہے۔ حضرات گرامی، امام جلال الدین سیوطی کو اگر الدر المنصور میں آپ پڑھیں گے تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی یہی تفسیر ہے جو حسنین کریمین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا کوثر عطا فرمایا اپنے پیارے حبیب کو کہ آپ جہاں جائیں گے آپ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر نظر آئے گی۔ اگر آپ ہوتے ہوئے بغداد کی سرزمین پہ جائیں گے تو وہاں بھی اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر نظر آئے گی۔ اگر آپ اجمیر شریف کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہاں بھی آپ کو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر نظر آئے گی۔ حضرات گرامی، یہ وہ گھرانہ ہے، لجپال گھرانہ ہے۔ یہ جو مقام اور مرتبے ہیں یہ فقط اہل بیت کی محبت اور مودت میں ہے، تاریخ شاہد ہے۔ یا اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے، پڑھیں گے، کسی کی بھی آپ پڑھیں، کسی بزرگ کی آپ ملفوظات پڑھیے، مخطوطات و مکتوبات پڑھیں گے آپ، تو یا تو آپ کو وہ ولی نبی کا گھر والا دکھے گا یا نبی کے گھر سے محبت کرنے والا ملے گا۔ حضرت جنید بغدادی بنے کیسے؟ جا کے پوچھو کوئی جنید بغدادی سے، جا کے پوچھو کوئی جنید بغدادی سے کہ جنید بغدادی اس مقام کے حامل کیسے ہوئے؟ کھیل رہے تھے، وہ تھا نا کشتی تھا، دیکھ سکتے میں بہت طویل نہیں دوں گا، بہت لمبا نہیں گھسیٹوں گا، مگر اس نے آ کر کیا کہا کہ جنید میں بھلے ہی بہت کمزور ہوں، تو پہلوان ہے، مگر گر جا میں ایک سید ہوں، آج میری خاطر گر جا، کل نانا جان سے کہے کہ تجھے حشر میں ایسا اٹھواؤں گا کہ تو اپنی بلندی تک نہ پہچان پائے گا۔ حضرات گرامی، امام حنبل کی بارگاہ میں جا کر پوچھو، امام حنبل فقہ امام جن کی تقلید سرکار غوث اعظم فرما رہے ہیں، وہ امام حنبل اپنے مسند پر بیٹھتے ہیں، بار بار بیٹھتے کھڑے ہو جاتے، پھر بیٹھتے پھر کھڑے ہو جاتے۔ کچھ علامہ صاحب بھی ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ فرمانے کیا لگے، کیا پوچھا سر کیا معاملہ ہے؟ کہا تم کو پتا نہیں ہے، ایک بچہ جو گرد و غبار میں آلود ہے، جس کے کپڑے تھوڑے سے پھٹے ہیں، گرد و غبار لگا ہے، وہ بچہ جب یہاں سے گزرتا ہے تو میں اس کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کہا حضرت اس بچے کی تعظیم؟ کہا یہ ایسا ویسا بچہ نہیں ہے، یہ ایک سید ہے، یہ ایک نبی کے گھر والا ہے، یہ علی کا لال ہے، میں اس کی تعظیم میں کھڑا ہو جاتا ہوں۔ کہا حضرت ارے ہوگا آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے فقیہ، ارے ہوگا ٹھیک ہے، مگر آپ کی عظمت کو تھوڑی پا سکتا ہے۔ ہائے ہائے قربان جو امام حنبل کے جملے سنیے، پیدا کرنے سے مراد بنانا تھا، میں کتنے عالم بنا پیدا کر سکتا ہوں؟ پیدا کرنے سے مراد بنانا، پڑھانا، یہ کوئی بحث کا موضوع نہیں ہے۔ کہا کتنے پیدا کر سکتا ہوں؟
کہ حضور آپ نے تو ہزارہا لاکھوں آپ نے جو ہے اپنے شاگرد پیدا کیے ہیں، عالم پیدا کیا ہے. کہا سن، میں عالم تو بڑے سے بڑا پیدا کر سکتا ہوں مگر کوئی سید نہیں پیدا کر سکتا. یہ تعظیم حضرات گرامی. تو یہ وہی گھرانہ ہے. اب میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تھا، میں اس پر گفتگو کرتا ہوں. آئیے کیا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس سے میں نے ہمارے سہیل میاں نے اس نے ہم سے کہا تھا کہ میاں مودت بہت بول چکا ہوں، پھر میں نے کہا چلو تھوڑی سی گفتگو ہو ہی جائے. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہ جانے کن کن عظیم نعمتوں سے سرفراز فرمایا. دیکھیے میں اس سمے میں قرآن کی نص سے بات کر رہا ہوں اور فرض بات کر رہا ہوں. ایسی بات نہیں ہے کہ ارکان خمسہ کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ و حج عقائد کے ساتھ یہ تمام ہی جو ہے فرض ہے، نہیں، بلکہ ہر وہ کام جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں حکم فرمایا ہے وہ تمام چیزیں فرض ہیں. یہ تمام چیزیں فرض ہیں. اب اس میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نہ جانے کن کن عظیم نعمتوں سے سرفراز، لیکن اس پاک پروردگار نے کبھی کسی چیز کا احسان نہیں جتایا کہ بندو میرا تم پر یہ احسان، میرا تم پر یہ احسان، نہیں جتایا. مگر جب رحمت للعالمین کو، اس کائنات تصوف کے روح رواں کو، رحمت کل جہاں کو، سیاح لامکاں کو، وجہ کل فقہ کو، مختار دو جہاں کو، شہنشاہ کونین کو، مالک دارین کو، صاحب قابا قوسین کو، ہادی سبل کو، ختم رسل کو، مولائے کل کو، نور علی نور کو، شافعی یوم النشور کو، آمنہ کے دل کے سرور کو، انوار شب تیجور کو، آسمان نبوت کے نیر اعظم کو، مالک رقاب امم کو، وصف جن کا نون والقلم کو، طاؤس مرگ ذات ارم کو، سراپا کرم ہی کرم کو، عدل کے صبح کے مہر مبی کو، شبستان ابد کے مہجبی کو، نگاہ کبریا کے نازمی کو، ظہور شان رب العالمین کو، اس کالی کالی کملی والے سرکار کو جب ہمارے درمیان بھیجا تو کہا لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث رسولا من انفسہم، کہ لوگوں میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ میں نے اتنی عظمت والا رسول تمہارے درمیان بھیج دیا. میرے کارخانے قدرت میں محمد عربی سے بڑا کوئی نعمت نہیں تھی. اب احسان میں جتا لایا. اس نے احسان جتایا، اس پاک پروردگار نے محبوب کی بابت احسان جتایا، مگر کیا احسان کا بدلہ مانگا؟ بدلہ مانگا؟ ارے تمام انبیاءوں نے حضور کی بارگاہ میں عرضی لگائی. ایسی بات نہیں ہے کہ امت کچھ دینا چاہتی ہے، امت کچھ دینا چاہتی ہے مگر کسی کی خاطر کو، خواہش کو خاطر میں نہ لائے. رب حضور علیہ السلام نے بھی جب جو ہے حضور کی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کوئی ہوگا کلیم اللہ، کوئی ہوں گے صفی اللہ، کوئی ہوں گے روح اللہ، ہوں گے کوئی ذبی اللہ. اے رب میں تیرا حبیب ہوں، میں حبیب اللہ ہوں. اب دیکھیے کہ امت کچھ دینا چاہتی ہے اس خالق کو، وہ خالق جو خالق ہے اور تمام اس کے علاوہ مخلوق ہے، جس نے سب کو پیدا کیا ہے. ارے پیدا جو ہوا ہے وہ پیدا کرنے والے کو کیا دے گا؟ اب یہاں بھی اگر کچھ دینا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی چیز کہی. کہا کیا مانگوں؟ میں مانگنا مراد کہ میں وہ کہوں جو میرے حبیب کی سب سے پسندیدہ ہو. کہا میرے محبوب آپ کو میں نے ان کے درمیان بھیجا. قرآن نے پورا قصیدہ بیان کیا اس میں اس بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، اس پر نہیں جاؤں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے قصیدے بیان کیے ہیں. وہ ہے نا حضرت گرامی قاری صاحب، وہ الذی یتبعون رسول النبی الامی، کہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امی بھی ہیں. الذی یجدونہ مکتوبا عندہ فی التوراۃ والانجیل، کہ ان کے جو مقام اور مرتبے، ان کی باتیں فقط قرآن میں نہیں ہے بلکہ جتنی کتابیں گزر چکی ہیں، چخوا وہ توریت ہو، وہ انجیل ہو، تمام کتابوں میں میرے حبیب کا ذکر ہے. یہ تمام بیان کرتے ہوئے
پھر آگے اللہ اپنے پیارے حبیب کے قصیدے بیان کرتا ہے، کیا یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ صحیح طرف صحیح بات بتانے والے ہیں، حکم دینے والے ہیں، یہ برائیوں سے روکنے والے ہیں۔ بعد میں بیان کرتا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، یعنی کہ یہ پاک طیب چیز کو حلال کر دیتے ہیں، یہ غلیظ چیز کو حرام کر دیتے ہیں۔ بڑا عجیب سا مسئلہ ہے، کروا خود رہا ہے، کروا خود رہا ہے، مگر نسبت اپنے حبیب کی طرف کر رہا ہے۔ بھائی حلال اور حرام اس کے حکم سے نبی اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتے، نبی جو کہتے ہیں وہ وہی کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی زبان سے نہیں کہتے، اللہ جو ان سے کہلواتا ہے وہ وہی کہتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی کہ نبی اپنی طرف سے نہیں کہتے۔ توجہ چاہوں گا، چاہے جتنے بھی کلام ہو نبی کے، وہ نبی کا کلام تو ہے ہی ہے، مگر وہ ساتھ ساتھ اس رب کائنات کا کلام ہے۔ کہلوا کروا خود رہا ہے، لیکن نسبت کدھر دے رہا ہے؟ یہ جو اچھی چیز کو جو حلال کرتے ہیں یہ میرے حبیب ہے، یہ میرا مصطفیٰ ہے۔ جو گندی چیز کو حرام کرتے ہیں وہ میرے مصطفیٰ ہیں۔ اب دیکھیے بڑی قابل توجہ بات ہے، کہا کہ جو اچھی چیز طیب چیز کو وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، طیب کی جمع طیبات، اچھی چیزوں کو حلال کر دیں۔ اچھی چیز تو پہلے ہی سے حلال ہوتی ہے، اس کو حلال کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، جو چیز پہلے ہی سے پلید ہے، گندی ہے، اس کو حرام کو تو پہلے ہی سے ہونی چاہیے نا۔ نا 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 نا، اختیار نہیں دیا۔ ارے لاکھ طیب چیز ہو، لاکھ اچھی چیز ہو، لاکھ پاک چیز ہو، وہ تب تک حلال نہیں ہو سکتی کہ جب تک زبان مصطفیٰ نہ کہہ دے کہ یہ حلال ہے۔ ارے لاکھ گندی چیز ہو، لاکھ پلید چیز ہو، وہ تب تک حرام نہیں ہو سکتی جب تک کہ زبان مصطفیٰ نہ کہہ دے کہ یہ حرام ہے۔ ارے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو محلل بھی بنایا ہے اور محرم بھی بنایا ہے، حلال کرنے والا اور حرام کرنے والا۔ یہ تمام نسبتیں پھر آگے بیان کرتا ہے۔ آیت ہے کہ وہ ناروا بوجھ لوگوں کے کاندھوں پر تھے، ان بوجھوں کو ہٹانے والا مصطفیٰ ہے۔ جن کی غلامی کی زنجیریوں میں جو جکڑی ہوئی تھی انسانیت، ان زنجیریوں کو توڑنے والا مصطفیٰ ہے۔ یہ بیان رب کائنات قرآن میں کر رہا ہے، سب نسبت دے رہا ہے۔ تمام چیزیں ہو گئی، رسالت کی بات ہو گئی۔ میرے حبیب میں نے آپ کو بھیجا تو یہ سیاہ کاری سے نکل کر اجالے میں آئے ہیں۔ اچھا یہ کچھ دینا چاہتے ہیں، اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں۔ آپ کو ہم نے بھیجا، ان کو انسان بنایا، دین ملا، اسلام ملا، عورتوں کو ان کا حق ملا، جینے کا صحیح سلیقہ ملا، حرام و حلال میں فرق ملا۔ اگر اس کے عوض میں اجرت دینا چاہتے ہیں، اس کا معاوضہ دینا چاہتے ہیں، میرے حبیب قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ کیا کرے، یہ آپ کی اہل بیت سے، آپ کے قرابت دار سے محبت کرے، آپ کی اہل بیت سے مودت کرے۔ اب توجہ بڑی چاہوں گا کہ لفظ کیا آیا ہے؟ محبت فی القربہ نہیں، لفظ آیا مودت فی القربہ۔ اچھا محبت بھی عربی لفظ ہے، محبت کرنا، لیکن یہاں لفظ صرف محبت نہیں آیا ہے، مودت آیا ہے۔ اچھا محبت اور مودت میں بڑا لطیف سا فرق ہے، بڑا لطیف سا فرق ہے۔ محبت میں آپ کو اختیار ہے، محبت میں آپ کو اختیار ہے، محبت کرو کرو نہیں کرو، تم پر کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے۔ ارے کسی کو بالی ووڈ ایکٹر سلمان خان سے محبت ہو جاتی ہے تو کسی کو سلمان فارسی سے محبت ہوتی ہے۔ یہ تو اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کس کو کس سے محبت ہوتی ہے، مگر وہ رب کائنات یہ نہیں چاہتا تھا کہ جس طریقے سے پستیوں میں تمہارا ماضی گزر رہا تھا،
وہ تمہارا حال یا مستقبل بن جائے. اس نے اہل بیت کے معاملے میں بندوں کو اختیار نہیں دیا کہ چاہو کہ علی سے محبت کرو، نہیں. چاہو کہ سیدہ سے، نہیں. چاہو کہ حسنین سے محبت، نہیں. تمہیں اختیار ہی نہیں دیا. ارے تمہیں چاہنا پڑے گا ہی پڑے گا، لازماً پڑے گا. اور ایسا ویسا نہیں چاہنا پڑے گا. مودت فی القربہ، جب وقت آ جائے تو اپنی جان، مال، اولاد سب کچھ قربان کر دینے کا نام مودت ہے. اس لیے اس رب نے محبت فی القربہ نہیں کہا مودت فی القربہ. حضرات گرامی، یہ اجر رسالت ہے. اب اس کو میں الگ طریقے سے آپ کو بتاتا ہوں. اب ایک صاحب بیٹھے تھے کوئی یہاں، سپوز گڈو، ببلو، پپو، بہت سے نام ہوتے ہیں، بڑے اچھے اچھے نام ہیں. کوئی گڈو صاحب بیٹھے ہو تو پلیز برا نہ مانیں، آئی ایم سو سوری. میں ایک محاورتاً بیان کر رہا ہوں. گڈو صاحب سے کہہ دیا بھائی، کسی جلسے میں گئے ہوئے تھے، انہوں نے سنا کہ قرآن شریف کو پڑھنے کا بڑا ثواب ہے. ایک قوال کو بھی لا کے بیٹھا لی دو، وہ گھبرا جائے گا کہ یہ بولتے ہی رہے ہیں کیا. اس کو بیٹھا لی دو لا کر بھی یہاں پر، تو ہم بھی تھوڑا وقت جو ہے اپنا مختصر کر لیں گے. لیکن دو تین باتیں بڑی سنیے گا. خیر باہر کیف گڈو صاحب کو پتا چلا، انہوں نے تقریر سنی کسی کی کہ قرآن کو پڑھنے کا بڑا ثواب ہے. قرآن کو پڑھنے کا بڑا ثواب ہے. دیکھو تو ثواب، چھو تو ثواب، انگلی پھیرو تو ثواب، بوسا لو تو ثواب، پڑھو تو ثواب، سنو تو ثواب، کسی سے سنواؤ تو ثواب. اچھا اتنی عظمت ہے، اتنا ثواب ہے. گڈو صاحب پہنچ گئے دوسرے دن کوئی بک ڈپو پر کہ یار یہاں سے قرآن شریف ہدیہ کرایا جائے. خیر پہنچے تو بڑی بھیڑ تھی دکان پر. وہ دکاندار جو تھا وہ مصروف تھا. انہوں نے دیکھا کہ یار بڑا مصروف ہے. کنارے میں ایک کتاب رکھی ہوئی تھی، غلافوں میں سجی ہوئی، تعظیماً تکریماً اس کو سجا کر رکھا گیا ہوا تھا. یہ سمجھ گیا یہ کچھ ہو نہ ہو یہ کلام الہی ہے. اس کلام کی تعظیم تو ایسی ہوتی ہے، اللہ کی ہر چیز کی تعظیم ہوتی ہے. اللہ کی کتاب کی تعظیم بھی ایسے ہی ہوتی ہے، اور اللہ والے بندوں کی بھی تعظیم ایسے ہی ہوتی ہے. تبھی تو کسی ایک جو ہے کرسچن اسکالرز نے کہا نا کہ میں نے واحد ہندوستان ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جو ایک ذات اجمیر میں رہتی ہے، وہ قبر میں رہنے کے بعد بھی پورے ہندوستان پر بادشاہت کرتی ہے. باہر کیسے اب کیا ہوا، تو انہوں نے دیکھا کہ بڑی بھیڑ ہے، تو انہوں نے چپے سے اس کو ٹپا لیا. ٹپانا چوری کر کے چپے سے لے آئے گھر. اب وضو بنا کر قرآن شریف کی تلاوت شروع، صبح شروع، ہر ٹائم شروع. ماں تلاوت چلی جا رہی ہے. رات پڑھ رہے ہیں، دن پڑھ رہے ہیں، انگلی پھیر رہے ہیں، بوسا لے رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں. اب یہ بتائیے کہ ثواب ملا؟ ثواب ملے گا اسے؟ ہاں نہیں ملے گا. ارے پڑھ تو رہا تھا بوس. ہاں کہ مال چوری کا ہے، تو پتا چلا کہ جو اجر رسالت ہے وہ مودت اہل بیت ہے. اگر مودت اہل بیت کے بغیر تمہارے جتنے بھی اعمال ہوں، چاہے کتنی ہی نمازیں پڑھو، اگر مودت اہل بیت نہیں تو وہ چوری کا مال کہلائے گا. چاہے جتنے روزے رکھو، اگر دل میں حسنین کی محبت نہیں ہے تو وہ سب چوری کا مال کہلائے گا. ارے چاہے جتنے زکوٰۃ اور خیرات کر لو، چاہے حج کرتے ہوئے صفا و مروہ کے درمیان اپنی زندگی گزار دو، اگر علی کا بغض دل میں ہے تو وہ تمہیں کبھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. یہ چوری کا مال کہلائے گا، یہ چوری کا مال کہلائے گا. کیونکہ اجر رسالت مودت اہل بیت ہے، مودت اہل بیت ہے، مودت اہل بیت ہے. حضرات گرامی، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. میں قرآن سے ہٹ کہاں رہا ہوں. قرآن سننا ہے آؤ. میں قرآن کی بہت ساری آیتیں ابھی بیان کر سکتا ہوں. یہ انہی کے در کا صدقہ ہے. حضرات گرامی، یہ اجر رسالت ہے، یعنی ان کے بغیر
جتنا مال ہے چوری کا کہلائے گا، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، رب کہہ رہا ہے۔ اور ایسی ویسی کسی کتاب میں سند ڈھونڈنے نہ جاؤ، اسماء رجال کی کتاب نہ کھنگالو، راوی کا پتہ نہ لگاؤ کہ سکا ہے کہ نہیں ہے، یہ حدیث صحیح الاسناد ہے کہ نہیں ہے، ارے موضوع تو نہیں ہے، وضع و افتراء تو نہیں ہے، ارے نہیں صاحب، یہ قرآن ہے، قرآن، اس کو بیان کرنے والا وہ رب ہے، رب، اور اس کی جو روایت بیان ہوتی ہے، راوی جو لے کر آتا ہے وہ جبریل امی ہے۔ اب ڈھونڈو کہ سند کیسی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضرات گرامی، یہ وہ گھرانہ ہے، یہ وہ محبت کا معیار ہے، وہ پیمانہ ہے کہ جس کی محبت بہت چھوٹا لفظ ہے، بہت چھوٹا لفظ ہے، مودت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، اس نے اللہ کی رضا کے لیے اس گھرانے نے کیا نہیں کیا ہے؟ ارے امام کا مقام میں تم سے کیا بیان کروں حضرات گرامی، کیا بیان کروں؟ حضرت ابراہیم تھے خلیل اللہ، محبوبیت میں بڑے آگے بڑھ گئے، بہت آگے نکل گئے تھے صاحب، بہت آگے، اولاد کی قربانی پیش کرنے چلے گئے۔ میں بہت لمبے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مگر جب گردن پر چھری پھیرنے کی باری آئی نا تو آنکھوں پر پٹی بن گئی، ہاتھ بن گیا۔ اس رب نے کہا ابراہیم تم خلیل ہو، بس ٹھہر جاؤ، تم دوست ہو، لیکن جو وہ مقام عاشق کا ہوتا ہے نا، اے ابراہیم ایک قربانی میں نے بچھا رکھی ہے، میں اسے دکھاؤں گا، ارے تم بھی دیکھو گے، فرش والے بھی دیکھیں گے اور عرش والے بھی دیکھیں گے کہ قربانی کسے کہتے ہیں۔ وہ قربانی وہ ہوگی جس کی کسی کی آنکھوں میں پٹی نہیں ہوگی، ہاں، کسی کی گردن پر چھری پھیرنے سے پہلے کہیں کوئی دمبا نہیں آئے گا، ایسی قربانی ہوگی، ایسی قربانی ہوگی۔ حضرات گرامی، عشق کا معیار تھوڑا دوسرا ہوتا ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، شریعت اور طریقت تو کبھی الگ نہیں کریے۔ بہت سے لوگ کچھ بات کر کے طریقت کا نام دے دیتے ہیں، نہ، شریعت سے جدا نہیں ہے۔ شریعت کا تھوڑا اپ گریڈ ورژن طریقت ہے۔ میں شارٹ میں کہتا چلتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے گال پر کوئی ایک تماچا مارے، قرآن کی نص ثابت ہے کہ آپ اس کو ہی واپس اتنے ہی تماچا، اتنے ہی فورس کا آپ اس کو مار سکتے ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے، مگر اس سے زیادہ کا نہیں مارنا۔ معاف کر دیا تو اللہ اجر دینے والا ہے، شریعت بیان ہو گئی۔ مگر آپ حضور کے کردار کو دیکھیے کہ حضور علیہ السلام کے جسم اطہر کو لہو لوہان کیا جا رہا ہے، آپ کے جسم اطہر پر کوڑے پھینکے جا رہے ہیں، آپ کے اوپر نہ جانے کس کس طریقے کے ظلم و ستم کیے گئے، مگر ہمارا نبی سب کو دعائیں دیتا چلا گیا، ہمارا نبی سب کو دعائیں دیتا چلا گیا۔ یہ تو بہت چھوٹی سی چیزیں تھی جس کی وجہ سے گھر بار چھوڑنا پڑا، نہ جانے کتنے لوگ جام شہادت نوش فرما گئے۔ جب واپس لوٹے ہیں فتح مکہ کے وقت تو اقتدار کے ساتھ لوٹے ہیں، طاقت اور قوت کے ساتھ لوٹے ہیں، پوری پاور کے ساتھ لوٹے ہیں، لاہو لشکر کے ساتھ لوٹے ہیں، مگر یہ کردار دیکھیے نبی کا کہ کسی کو آپ نے کسی پر ظلم نہیں کیا۔ یہاں مکہ والے گھبرائے ہیں کہ آج محمد لوٹ رہے ہیں، پورے لاہو لشکر کے ساتھ لوٹ رہے ہیں، ہم نے ان کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے صحابہ کو خوب ستایا ہے، ارے آج تو یہ چن چن کے ہم سے بدلہ لیں گے، مگر یہ کردار مصطفیٰ ہے کہ جس نے جان لینی چاہی اسی کے گھر کو اس کی جان کی امان بنا دی، وہ ہے ہمارا مصطفیٰ۔ تو میں کہتا کیا ہوں، اقوال مصطفیٰ کہ حضور نے جو فرمایا وہ شریعت ہے، اور حضور نے جو کر کے دکھایا وہ طریقت ہے۔ اقوال مصطفیٰ شریعت ہے اور کردار مصطفیٰ طریقت ہے، کردار مصطفیٰ طریقت ہے۔ حضرات گرامی، تو میں وہی عرض کر رہا تھا، میں کہاں پر تھا، میں اس سے پہلے جو میں بیان کر رہا تھا کوئی بڑی اچھی گفتگو تھی، ذہن سے نکل گئی، ذہن سے نکل گئی۔ خیر، یہ اجر رسالت ہے۔ اب شریعت اور طریقت کی میں بات کر رہا تھا، یہ ہے۔ اب دیکھیے، آئے ہائے ہائے، اب شریعت کا قانون دیکھیے، ہم نے نمازیں پڑھی، ہم نے نماز پڑھی، سجدے کیے، رکوع کیے، فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، اے باری تعالیٰ یہ دے، وہ دے،
صحت دے دے، عزت دے دے، دولت دے دے، شہرت دے دے، اولاد دے دے، مانگنا شروع۔ شریعت کا قانون ہے۔ کیا قانون ہے بھائی؟ فارغ ہوئے، عبادت سے فارغ ہوئے، اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، یہ بھی دے دے، وہ بھی دے دے، فلاں بھی دے دے، فلاں بھی دے دے، مگر عشق میں قانون بدل جاتا ہے۔ عشق کا قانون ہاتھ پھیلایا، دے دے، مگر عاشقوں کا ہاتھ کبھی یوں نہیں ہوتا ہے، ان کا ہاتھ یوں ہی ہوتا ہے۔ عشق کا قانون بدل گیا۔ کیا چاہیے؟ یہ بھی لے لے، وہ بھی لے لے، آگے بولو، قاسم کی جوانی لے لے، اصغر کا بچپن لے لے، علی اکبر کی جوانی لے لے، قمر بنی ہاشم عباس کو لے لے، ارے سب لے لے، تو خوش ہوا کہ نہیں ہوا؟ ہر لمحہ عاشق اس کی رضا چاہتا ہے، اور اس کی رضا چاہنے کے لیے اس منزل سے گزر جاتا ہے، وہ گزرنے کی ذات صرف نبی کے گھرانے کی ذات ہے۔ تمام چمنستان رسالت کے مہکتے ہوئے پھول کربلا کی سرزمین پر بکھر کے رہ گئے صاحب، بکھر کے رہ گئے۔ وہ امام نے نو کے نیزے پر قرآن کی تلاوت کر کے دکھا دیا ہے کہ دیکھو عشق اس مقام پر ہوتا ہے، عشق اس مقام پر ہوتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ گھر آ رہا ہے۔ ایک بات میں تھوڑا محبت والا میں عرض کرتا چلوں، بڑا ایک لطیف، ایک آدھ دو بڑے اچھے آ رہے ہیں، آپ کو میں بیان کرتا ہوں، سنیے ذرا سا۔ جب تک وہ آ رہا ہے میں چالوں گا، وہ آئے گا تو بند کر دوں گا۔ ہم سوچا کیا بولوں کیا بولوں، جو سمجھ میں آ رہا تھا وہی بولا۔ ہم نے کہا ایسا ہے کہ غریب نواز کو خوش کرنا ہے تو ان کے آباء و اجداد کا ہی ذکر کرتا چاہیے۔ کون اولاد ہوگی جو اپنے آباء و اجداد کا ذکر سننا نہ پسند کرے؟ مگر یہ آباء و اجداد فقط آباء و اجداد نہیں ہیں، یہ تو وہ ہیں جو کائنات کا ذرہ ذرہ جن کے ذکر کو سننے کے لیے تڑپتی ہے، ذرہ ذرہ جن سے محبت نہیں بلکہ مودت کرتی ہے، وہ ذوات گرامی ہے، وہ ذوات مقدسات ہیں۔ یہ حضرات گرامی، نبی کی اپنی اہل بیت سے محبت بڑی جدا تھی۔ میں کچھ معاملے بڑے سخت جملے بولتا ہوں کہ آج 1500 سال قریب گزر گئے ہیں، 1500 سال گزر گئے ہیں، اس کے بعد بھی ہم کو پتا ہے کہ حضور امام حسین سے، حسنین کریمین سے کس طرح محبت کرتے تھے۔ آپ کے ہونٹ کو اس طرح چوستے تھے جیسے کوئی کھجور کی گٹھلیاں چوس رہا ہو۔ ارے آپ کے کانوں میں امام کی اگر رونے کی آواز سنی جاتی تو آپ سیدہ کے پاس جاتے کہ بیٹی فاطمہ، حسین کو رونے نہ دیا کرو، مجھے حسین کا رونا گوارا نہیں ہوتا، مجھے حسین کا رونا دیکھا نہیں جاتا۔ جو نبی دوش پیمبر پر لے کر سوار کر کے مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا ہو، جب صحابہ کہہ رہے ہو کہ ارے واہ شہزادوں کیا سواری پائی ہے، تو جس پر حضور فرماتے ہیں ان سے کیوں پوچھتے ہو کہ مجھ سے پوچھو کہ کیا سوار پایا ہے۔ ارے جن کی اتنی تعظیم ہو رہی ہو، جن سے اتنی محبت کی جا رہی ہو، حضور فرما رہے ہو، محبت کر رہے ہو، آج 1500 سال بیتنے کو آ گیا۔ ہم کو تو علم ہے اس وقت 85 سال تو میاں گزرا تھا، کیا اس وقت کے لوگوں کو امام کس مقام کی کیا خبر نہیں تھی؟ ارے ایک پتھر لگا ہوا ہے حجر اسود، جس کو چومنے کے لیے کتنی بھیڑ لگی ہوتی ہے، ٹھسم ٹھسا ٹھسم ٹھسا، کھیلا کوہنی مارو، یہ مارو، پہنچ جاؤ بس وہاں تک، لیکن اس کے باوجود بھی آدمی پہنچ نہیں پاتا ہے۔ دور سے لکڑی لگا دیا، کپڑا لگا دیا، یا نہیں پہنچ پایا تو دور سے بوسہ لے لیا۔ واہ 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 واہ، ایک پتھر کو بوسہ لینے کی کتنی بھیڑ، کیا بات ہے بھائی۔ جو چومنا نہیں مانتا وہ بھی چومتا ہے وہاں جاتا، کیا بات ہے بھائی، اتنا چومنے کا شوق۔ ایک پتھر سے تو نجات دلانے آئے تھے رسول اللہ، لیکن جس پہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے انی عالم انک حجر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہی تو ہے، نہ میرا نفع تیرے ہاتھ میں ہے نہ میرا نقصان تیرے ہاتھ میں ہے، سب پتھر پھینک دیا، اب تجھ کو چومتا ہوں۔ اس لیے انی عالم انک حجر لا تضر ولا تضر نبیغ قبل ما قبلت قبلا،
اے حجر اسود میں نے سب پتھر کو پھینک دیا، تجھ کو فقط اس لیے چومتا ہوں کہ اگر لب مصطفیٰ تجھ پر نہ لگے ہوتے تو میں تجھے کبھی بوسہ نہ دیتا۔ ارے ایک بار لب مصطفیٰ جس پتھر پر لگ جائے اس کی اتنی تعظیم، ارے جس کو زندگی بھر نبی نیچے سے اوپر تک چومتے رہے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسی تعظیم تو ہے تمہاری ایسی تعظیم پر، لعنت ہے تمہاری ایسی تعظیم پر۔ جس نبی، جو نبی خطبہ چھوڑ کر امام کو گود میں لے کر بیٹھ جائے، ساری عبادتیں ساقط ہو جائیں، کوئی کلام نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی آیت نہیں، جب امام کو آغوش پیمبر سے جب سکون مل جائے، جب وہ چلا جائے، پھر عبادت شروع ہو۔ وہ نبی کی ذات، ارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کا فضائل، ان کے مقام بتائے نہیں ہیں، بھول جائیے کہ بتائے ہیں، ارے انہوں نے دکھائے ہیں، کیونکہ جانتے تھے کہ لوگ سنی سنائی بتائی بھول سکتے ہیں، مگر آنکھوں کے سامنے ایسا نظارہ دکھا دو جسے بھلایا نہ جا سکے، جسے بھلایا نہ جا سکے۔ سجدے میں ہے، بڑا واقعہ سنا ہوگا، سجدے میں حضور کون؟ حسنین کریمین، نام حسین، حضور کے اوپر سوار ہو جاتے ہیں۔ وہ سنا ہے نا آپ نے کہ حضور نے کیا کیا؟ سجدے کو طول دے دیا، طول دے دیا۔ آپ لوگ کہتے کیا ہے کہ دنیا کے خیال سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، بعض لوگ کہتے رہے، ہمیں کسی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کم علمی کی بات ہے کہ دنیا کے خیال سے ٹھیک ہے بھائی مان لیا، لیکن وہ تو بات میں مان لیتا، مگر استغفر اللہ علیہ باللہ کہنے والے نے کہا کہ نبی کے خیال سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ استغفر اللہ، ابے جس نبی کے درود تم پڑھ رہے ہو نماز میں، تم اس کے خیال سے غافل ہو جاؤ۔ کیا کہا کہ نبی کے خیال سے نماز فاسد ہو جاتی ہے؟ ارے نبی کی نماز میں جو رحمت للعالمین ہے، اس نبی کی نماز میں خیال ہے حسین کا۔ اب نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ اب معراج کس بنیاد پر ہے؟ معراج اسے کہتے ہیں کہ جب اللہ کا دیدار ہو، حضور کا معراج اللہ کا دیدار۔ اب بندوں کا کیا ہے کہ نماز میں ہی مومنوں کی معراج۔ اب اس رسول نے جو بے حجاب دیکھا اس رب کائنات کو، جب وہ سجدے کی حالت میں ہیں تو بارگاہ خداوندی میں موجود ہیں، اور بارگاہ خداوندی میں موجود ہونے کے باوجود خیال حسین ہے کہ حسین نہ گر جائے۔ اب تسبیح کیسی رہی ہوگی؟ سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب، کتنی بار پڑھتے ہو؟ 3 بار، 5 بار، 7 بار، 9 بار، 11 بار۔ اب نبی کی تسبیح کیسی ہو رہی ہوگی؟ کتنی بار پڑھ لیا ہوگا نبی نے؟ سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، ابھی حسین ہٹے نہیں، ابھی حسین ہے۔ سبحان رب الاعلیٰ، سبحان رب الاعلیٰ، ابھی حسین ہٹے نہیں، ابھی حسین ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، ابھی حسین ہے۔ نبی کو گوارا نہیں کہ وہاں سے بھی گر جائیں، یہ خیال چل رہا ہے۔ اس درمیان میں کشمکش میں کئی صحابہ نے اپنے سروں کو اٹھایا، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہم نے بھی سروں کو اٹھایا، اٹھا کر دیکھا کیا کہ دوش پر حسین سوار ہیں۔ اچھا یہ وہ حسین ہے جن کو نبی کہتے کیا ہے؟ الحسین منی وانا من الحسین، یہ وہ حسین ہے۔ واپس سجدے میں چلے گئے، واپس سجدے میں چلے گئے۔ حضور نے سجدہ طول کر دیا، حضور نے سجدے کو طول دیا اپنے حسین کے لیے، اپنے شہزادے کے لیے۔ واہ حسین، کیا بدلہ چکایا ہے آپ نے اس سجدے کے طول کا۔ نبی نے سجدے کو طول دیا تھا حسین کے لیے، اسی حسین نے اپنے نانا کی دین کی بقا کی خاطر اپنے سجدے کو کربلا میں ایسا طول دیا، ایسا طول دیا، ایسا طول دیا کہ کربلا میں سجدہ کیا، آج بھی سجدے میں ہے اور قیامت تک سجدے میں رہے۔ حضرات گرامی، اچھا یہ تو بات ہوئی کہ صحابہ نے دیکھا اٹھ کر،
اچھا، اب بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانہ میں جب کوئی غلط نماز پڑھ دیتا یا اس کے کوئی ارکان چھوٹ جاتے تو چاہے وہ پہلی صف میں ہو چاہے آخری صف میں ہو، حضور سب جانتے تھے. آپ نبی صحیح نہیں ہیں، علوم اخبار غیبیہ کے حامل ہیں. تو آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہتے اے فلاں آپ نماز دہرا لیں، ایسے پڑھا تھا ایسے. مگر آپ یہ بتائیے کہ اگر ہم سجدہ کر رہے ہوں ایک رکعت میں آپ کیا سجدے کرتے ہیں؟ 2 کرتے ہیں. اور 3 سجدہ کیا تو نماز رہی یا گئی؟ نماز رہی یا گئی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ ہم نے سجدے کی حالت میں سر کو اٹھا کے دیکھا حسین سوار تھے، واپس چلے گئے. نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور نے کسی صحابہ سے نہیں کہا کہ تم اپنی نماز دہرا لو، تم نے سر کو سجدے سے اٹھا دیا تھا. پتا کیا چلا کہ انسان اگر سجدے کی حالت میں بھی سر اٹھا کر حسین کو دیکھ لے تو نماز نہیں جاتی. ارے نبی کے خیال میں، نبی کی نماز میں خیال حسین تھا. ارے تم مانو حسین کو، دنیا ہمارے غریب نواز نے بتایا ہے کہ دین ہست حسین. ارے جب حسین دین ہے تو دین کے خیال سے نماز نہیں فاسد ہوا کرتی. آزاد گرامی، ارے قوال پوری ٹیم بیٹھ جاؤ بھائی، ہم تو چالو رہیں گے. آزاد گرامی یہ مقام ہے. اب میں آپ سے عرض کر رہا تھا، 1-2 بات رخصت ہوں گا اس سے، اب تک یہ آ رہے ہیں. ماشاءاللہ آئیے. بڑا ایک لطیف واقعہ میں آپ سے عرض کروں کہ رمضان کے ایام چل رہے تھے. بہت ایک لطیف میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، عرض کر سماتا ہوں کہ میاں رمضان کے ایام، حتیٰ کہ عید کا چاند نظر آ گیا، عید کا چاند نظر آ گیا. حسنین کریمین دوڑتے ہوئے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے پاس آئے کہ امی جان مدینے میں سب بچوں کے نئے کپڑے ہیں، امی جان سب کے نئے جوڑے آ گئے ہیں کل پہننے کو، ہمارے پاس تو جوڑے نہیں ہیں، ہمارے پاس کپڑے کہاں ہیں امی، ہمارے کپڑے کہاں ہیں؟ بی بی پاک فرماتی ہیں بچوں گھبراؤ نہیں، تمہارے کپڑے جو ہیں، جوڑے جو ہیں درزی کے پاس ہیں، وہ درزی پاس سے آ جائیں گے، گھبراؤ نہیں. بچوں کو بہلایا، پھسلایا، سلا دیا، مصلی بچھایا، بارگاہ خداوندی میں عرض کی اے رب کائنات میں نے اپنے شہزادوں کو بول تو دیا میں نے یوں ہی، مگر حقیقت تو یہ ہے جوڑا تو دور کی بات ہے، فاقے کے معاملے چل رہے ہیں، اللہ کرم فرما. دعا کرتے کرتے آپ سو جاتی ہیں، تہجد کا وقت ہوتا ہے، آپ اٹھتی ہیں، فجر سے فارغ ہوتی ہیں، سب لوگ بچے سب فارغ ہوتے ہیں. دروازے پہ آنے والے نے دستک دی، انہوں نے پوچھا کون؟ کہا ہم اہل بیت کے درزی ہیں، اہل بیت کے جوڑے لے کے آئے ہیں، حسنین کریمین کے جوڑے لے کر آئے ہیں. بی بی پاک نے آڑ سے وہ جوڑے لیا، جوڑے لے کر شہزادوں نے غسل فرمایا، تمام چیز صاف ستھرے ہو کر بہترین اس لباس کو پہنا. اس لباس کو جب زیب تن کیا، بڑا خوبصورت اور فاخرہ لباس. اتنے میں حضور علیہ السلام کی آمد ہوئی. حضور علیہ السلام دیکھیں شہزادوں کو بڑا خوش ہو، کہا اے شہزادی، اے فاطمہ، یہ جوڑے کہاں سے آئے؟ بڑے عمدے جوڑے ہیں. تو بی بی پاک فرماتی ہیں بابا جان کیا آپ نے نہیں بھیجے؟ ہم تو سوچا یہ جوڑے آپ نے بھیجے ہوں گے. کہا کیا ہوا تھا؟ کہا ایسا ہوا، کسی آنے والے نے کہا کہ ہم اہل بیت کے درزی ہیں، جوڑا دے گیا. کہا شہزادی تم کو پتا ہے کہ وہ جو اہل بیت کے گھر کے درزی بن کر آئے تھے وہ کون تھے؟ کہا واللہ، بی بی پاک فرماتی واللہ عالم و رسول، کہ اللہ اس کا رسول جانے کون تھے وہ. حضور فرماتے ہیں کہ جو لباس لانے والے تھے وہ جبریل اور میکائیل تھے، اور یہ لباس کوئی عام لباس نہیں ہے بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے اس لباس کو بھیجا ہے، جنت سے لباس آئے.
ذات گرامی میں یہی کہتا ہوں نا، اہل بیت وہ ہے، حسنین کریمین وہ ہے جس کی ناز برداری، جملہ سنیے، کسی کو شک ہو آئے، ہم یہی جملہ کہتا ہوں میں، جس کی ناز برداری خود پاک پروردگار اٹھاتا ہو، اس در کا نام ہے در حسین۔ جنت سے جوڑا آ گیا صاحب۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوا، استجاب کے عالم میں پہنچ گئے، یہ کون سا انصاف ہوا؟ کون سا انصاف ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، جب جنت سے ان کو نکالا گیا، وہ گیہوں گندم پتہ نہیں جو بھی معاملہ رہا ہو، جب نکالا گیا تو کہا اے آدم جنتی لباس اتار دو، جنتی لباس اتار دو، جنتی کڑے اتار دو، جنتی زیورات اتار دو۔ باری تعالیٰ کیوں؟ کہا یہ جنت کا لباس ہے، جنت کا، جب کوئی جنت میں رہے گا تو اس کو استعمال کرے گا، جنت سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ توجہ چاہوں گا، یہ جنتی لباس ہے، جب تک تم یہاں ہو استعمال کرو، اب تم یہاں سے جا رہے ہو اتار دو سارے لباس، کیونکہ جنت کا لباس صرف جنت تک رہے گا۔ اب یہ قانون سمجھ میں نہیں آیا، یہاں تو کہا جنت میں جنت نہیں رہ سکتا ہے، اور یہاں حسنین کریمین کے لیے جنت سے جوڑے آ رہے ہیں۔ یہ معمہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ رب کائنات، کیا تیرے نظام میں کوئی تبدیلی آ گئی ہے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اس کی نظام میں تبدیلی نہیں آئی ہے، بلکہ سمجھنے والے کی سمجھ میں تبدیلی آ گئی ہے۔ اب سوچئے، غور کریے، میں یہاں بیٹھا ہوں، بس میں ختم کر رہا ہوں، گھبراؤ نہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، اب یہ تکیہ کیا گاؤ وہ سب رکھی ہے، بہترین شاندار بیٹھا ہوں میں یہاں۔ اگر میں یہاں پروگرام ختم ہونے کے بعد میں اس کو اگر دابو بغل میں، اور میری صبح 4 بجے روانگی بھی ہے، میں اس کو لے کر جانے لگوں، شعیب صاحب کھڑے ہو جائیں گے، حضرت کہاں گدا اور تکیہ لے کے کدھر بھاگے؟ ہم نے کہا ارے یہ میرے لیے تو آیا تھا نا۔ بھائی آپ ہمارے مہمان تھے، ہاں آپ ہی کے لیے منگوایا تھا، مگر یہ آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ جب تک رہیے یہاں استعمال کریے، لے جانے والی تھوڑی ہوتی ہے۔ یہ تو غلط بات ہے، ہاں لے جانے والی تھوڑی ہوتی ہے، یہیں رکھیے اسے۔ بس ٹھیک ہے بھائی، ہم مہمان تھے، ہم نے رکھ دیا۔ اب الہ آباد یہ تشریف لائے، وہاں عرس کے معلوم پڑا ایام میں پہنچے، اب بھیڑ تھی، انہوں نے کہا ایسا ہے کہ وہاں ہو سکتا ہے گدا تکیے کا انتظام ڈھنگ سے نہ ہو پائے، یا چلیے صابر پاک کی بارگاہ میں پہنچے ہی ہے، تکیہ اور گدا لے کر ہم بھی پہنچے، معلوم پڑا الگ سے۔ اب یہ وہاں بچھائے ہوئے ہیں اپنا تکیہ، ہم کہے اے یار شعیب میاں، یار یہ غلط بات ہے، ہم تو لے جا رہے، تم ہم کو منع کر دیے، اور تم خود تو لے کر آ گئے، کیا بات ہے؟ یہ کہیں گے ہمیں ارمان صاحب پاگل آگل ہو کیا؟ ارے یہ ہماری چیز ہے، ہم اس کے مالک ہیں، مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیز جب چاہے، جہاں چاہے، جس وقت چاہے لے جا بھی سکتا ہے، کسی سے کہہ کے منگوا بھی سکتا ہے۔ ارے جنت میں آدم مہمان تھے، مہمان، اور مہمان جب تک رہتا ہے وہاں کی چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ ارے حسنین کریمین جنت کے سردار ہیں، اور سرداروں کو، مالکوں کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی چیزیں جب چاہیں، جہاں چاہیں، جس وقت چاہیں منگوا سکتے ہیں، منگوا سکتے ہیں۔ سید شباب اہل الجنہ، ایسے ہی نہیں کہا حضرات گرامی۔ ایسے تو گفتگو ہو تو نہ جانے کب تک چلی جائے گی، محفل اصل میں سما سننے کے لیے آئی ہے، اور اتنی دیر سے ہماری جو ہے ادھر ادھر کی باتیں جھیل رہی تھی۔ آئیے اب ہم لوگ جو ہیں العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔